الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واجب التکریم خواتین و حضرات، کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور نعمتیں اگر ہم چھوڑ بھی دیں، صرف سانس لینے کی نعمت پر ہی غور کریں تو آسانی سے سانس کا اندر جانا اور باہر آ جانا، ایک سانس میں دو نعمتیں اللہ کی چھپی ہیں۔ اور جن لوگوں کا سانس تنگی سے آنا شروع ہوتا، ذیق النفس جنہیں ہو جاتا، دمہ کے مریضوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے صرف دو نعمتوں کا احسان جتایا۔ نعمتیں بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی، مگر احسان جن نعمتوں کا جتایا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر یہ انعام کیے ہیں، میرا یہ خاص فضل اور انعام ہوا ہے، ان میں سے ایک تو سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے ان کے لیے اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا۔ یقین جانے پیغمبر دنیا میں بہت آئے، وہ سارے عظیم ہی تھے، مگر میرے اور آپ کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ہم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اسپین میں گزرے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے اشعار میں یہی بات بیان فرماتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا احساس نہیں رکھتے یا ان کی پوری قدر نہیں کرتے۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے وابستہ دامن ہیں، حضور کی امت ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا فَكِدْتُ بِأَخْمَصِيَّةَ وَالسَّرَيَّةِ، اللہ کا ایک انعام ایسا ہے جس کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدم زمین پر نہیں ہیں بلکہ میں ثریا کو روند رہا ہوں، آسمان پر ہوں۔ ایسی بلندی نصیب ہے مسلم کی حیثیت سے کہ میں زمین کی بجائے اپنے آپ کو فلک کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہوں۔ دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت احمد علی نبیہ، ایک تو جب قرآن میں پڑھتا ہوں کہ اے میرے بندو، تو میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے کائنات کے مالک، تو نے میرے لیے احمد کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم علیہ السلام کا ہمارے پیشوا نبی ہونا اللہ کی بہت بڑی یہ مہربانی ہے، عنایت ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے اگر میں اس کی نگاہوں میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے جان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہیں، وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتا۔ اور اسی لیے اس زمانہ میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اپنا مال اولاد سب کچھ قربان کر کے صرف میرے چہرے کی زیارت کریں، خواب میں ہی زیارت کے لیے تڑپیں گے، اور واقعی اہل ایمان کی یہی کہتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا نبی ہونا اور ہمارا آپ کا امتی ہونا، اللہ نے اس کا احسان جتایا۔ اور سورہ حجرات میں یہی بات فرمائی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو کہ کلمہ گو ہو تو احسان تمہارا نہیں ہے، تم نے کوئی اللہ پاک پر احسان نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے ایمان کی ہدایت۔ تو رسول اللہ کا امتی ہونا، ایمان نصیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔
میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام سے پہلے اور آج بھی دنیا میں جہاں جہاں گمراہی ہے یہی سوچا جاتا ہے کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں۔ دین والے لوگ جو ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم کہتے ہیں یار مذہب کو الگ رہنے دو، پیشے سے مذہب کا کیا تعلق ہے، بہت جاہل نادان لوگ ہیں، کبھی انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے، رسول اللہ کی سنت کا مطالعہ کرتے۔ وہ کفر کی باتیں ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اسلام ایسا نہیں، اسلام میں یہی خوبی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آج کلید دین در دنیا کشاد، دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھولے، کام دنیا کے ہی کرنے ہیں مگر اس کے ساتھ دین کی آزمائش کریں، یہ کمال حضور کا۔ ورنہ پہلے دیندار لوگ یہی سوچتے تھے کہ دیندار آدمیوں کو بیوی بچوں سے نہیں تعلق ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ رہیں، جنگل اور بیابانوں میں چلا جائیں، رہبانیت کی زندگی گزاریں۔ خدا رسیدہ لوگ جو ہیں وہ جو لوگ ان دندوں میں برستے تھے ان کو دنیا دار کہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا کمال ہے، جو ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ دنیا ساری دین بن گئی جب اس کے ساتھ دین کی آمیزش ہو گئی۔ ہم چوں بطنے میں گیتی نزاد، اس کائنات میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ جتنے بھی لیڈر رہنما ہوئے نا، کسی نے دنیا سنوارنے کی کوشش کی، کسی نے دین کی بات کی تو یہ دنیا جو ہے اس سے متنفر کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی تعلیم ہمیں دی ہے کہ جس کو ہم دنیا کا دندہ سمجھتے ہیں اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح دین ہے جیسے آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا تندرست آدمی جا رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش اس کی قوت اور جوانی جو تھی وہ جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوتی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے گھر سے نکلا کہ حلال روزی کما کر اپنے بال بچے کو کھلائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا۔ لوگ دنیا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جمعہ کے دن اعلان کرتا ہے کہ جب اذان ہو چھوڑ دو کاروبار، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اور ساتھ ہی کہتا فائزہ قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، جا کر روزی تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل۔ جیسے نماز کے لیے بلایا اسی طرح کا حکم دیا، روزی کماؤ، جا کر کارخانے کھولو، دکانیں کھولو، اور اس کو اللہ کا فضل تلاش کرنا قرار دیا۔ سب سے بڑا دنیا کا دھندا جس کو درویش لوگ کہتے تھے کہ اللہ والوں کا اس سے کیا دل، وہ یہ ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ نکاح کو لوگ سمجھتے تھے کہ دیندار لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تو جنجال ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ کسی دینی عمل کے لیے بھی رسول کریم علیہ السلام نے وہ بات نہیں کی جو نکاح کے سلسلہ میں فرمائی، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، نماز روزے حج وغیرہ باقی سارا آدھا دین اس میں چلا گیا۔ اس کو فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے نصف دین، یہ کوئی اس طرح کی رسم نہیں ہے جیسے دوسری قوموں میں گھر بسانے کا معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ یقین جانیں جس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اس طرح کا ایک دینی عمل ہے۔ آدھا دین رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلم اپنی بیوی بچوں کے منہ میں حلال روزی کا ایک لقمہ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ وہی نہیں جو آپ نے زکوٰۃ اور خیرات دے دی، اس کو کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کے طور پر لیتا ہے۔ اور اس کی بہت عمدہ مثال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی کہ بالکل مومن کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی۔ آپ کو پتہ ہے وہ دریا میں بہا دیے گئے، فرعون کے محلوں میں پہنچ گئے، ادھر ماں سے اللہ کا وعدہ تھا کہ بے صبر نہ ہونا، جلدی واپس لے آئے گی، تیری گود میں پڑے گا۔ اب فرعون کے گھر میں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ دائیاں بلائی گئیں، انہوں نے کسی کا دودھ ہی نہیں چکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ساتھ ہی چلتی گئی تھی، کلثوم اس کا نام تھا، اس نے جا کر کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ دیتی ہوں، اس کا دودھ اس کو موافق ہوگا اور وہ خیر خواہی سے اس کو پالے گی۔ انہوں نے کہا بلاؤ، تو والدہ کو بلا لائی۔ اب والدہ بچہ اپنا پالتی تھی مگر تنخواہ خزانے سے ملنی شروع ہو۔ یہی کام ہے کہ مومن بال بچہ اپنا پالتا ہے، دھندا وہی ہے جو کافر کرتے ہیں، مگر چونکہ اللہ کے دین کی اطاعت کے مطابق یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو نفقہ اور خرچہ تم اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتے ہو اللہ اس کو بھی صدقے میں شمار کرتا ہے۔
اس کا ثواب ملے گا جیسے خزانہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تنخواہ الگ ملتی تھی، بچہ اپنا پالتی۔ صرف یہ ہے کہ دین کا آپ نے ساتھ اس طرح جز ملا دیا کہ کوئی کام دنیا کا نہیں رہا، دین ہی سارا بن گیا، بشرطے کہ ہم اس کو اس طریقہ سے سر انجام دیں جس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں، مگر خلاصہ کے طور پر آپ میرے سارے محترم حضرات اور میری بہنیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان حشر کا برپا ہوگا، پل صراط جہنم کے اوپر لگا ہوگا، لوگ اس پر سے گزریں گے تو دائیں بائیں صرف دو چیزیں کھڑی ہوں گی، امانت اور رحم، یہ دو کھڑے ہوں گے۔ یا یہی پکڑ کر لوگوں کو یہ گرا دیں گے یا لوگ پار ہو جائیں گے۔ امانت کیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، بولنے چلنے کی، دیکھنے کی، کمانے کی، جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ سب امانت۔ ایک تو اس کا حساب ہوگا کہ میری دی ہوئی چیزیں تم لوگوں نے کیسے ان کا استعمال کیا، ان کا کیا مصرف تھا، اور دوسرا فرمایا رشتہ داری ہوگی، قرابت ہوگی، جن جن سے آدمی کا رشتہ داری کا تعلق ایک پہلو میں وہ کھڑی ہو، ان سے کیسا برتاؤ رہا۔ دو ہی چیزیں ہوں گی جن کا امتحان ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں کیسے صرف کی، اور رشتہ داری جن جن سے تھی، جیسا جیسا تعلق بھی رشتہ داری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں جعل نسب و سحر، دو قسم کے رشتوں میں آدمی جڑا ہوا ہے۔ پہلے وہ نسب میں جڑا ہوا ہوتا، جس خاندان میں پیدا ہوا اس سے تعلق ہوتا دجال سے، پھر فرمایا صحرا، بعد میں نکاح ہو جاتا، سسرال سے بھی بچے بچی کا تعلق ہو جاتا۔ دو رشتے جو ہیں یہ ہیں قرابت کے رشتے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ان کا حق نبھایا، اور رسول کریم علیہ السلام نے ان میں سے کوئی حیثیت نہیں جس کے حقوق کو واضح کر کے بیان نہیں کر دی۔ آپ دیکھیں کہ پہلے یہی ہوتا کہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، دین نے اس بارے میں ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ مرد اور عورت نہیں ہے تیرا ماں اور باپ تیری جنت اور دوزخ۔ جب بھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ سے کیا سلوک کروں، آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، ماں باپ خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوگا، اور سخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ ناراض ہوئے تو خدا ناراض ہوگا۔ اس بارے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کی برکت کیا ہوئی، وہ معاشرہ جس کو اللہ خود کہتا ہے بالمزل کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے، مگر ایسے پاکیزہ اور ایسے صالح ہو گئے کہ سگے باپ کی بات نہیں، باپ سے صرف دوستی رکھنے والے کی بات۔ ہم تو جو اصل باپ ہے اس کو بھی نظر انداز اس دور میں کر دیتے ہیں، بدقسمتی کا زمانہ آ گیا، سب ویلیوز اور قدریں تبدیل ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو راستے میں ایک شخص بدوی آ کر مراقی ہوا، اس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا گھوڑا اس کو دے دیا، پگڑی دے دی، جیب میں جتنے پیسے تھے دے دیے۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ حضور یہ غریب لوگ ہیں، تھوڑا بہت ان کی خدمت کر لی جائے خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا کچھ لٹا دیا، سواری کا جانور دے دیا، کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے۔ فرمایا میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے ملنے والے کبھی آئیں تو آدمی ان کا ایسا ہی لحاظ کرے جیسا باپ کا کرتا تھا۔ یہ باپ کے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنے والے لوگوں سے بھی اچھا سلوک، والد کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ فرمایا یہ شخص جو مجھے ملا اس کے والد میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا کرتے تھے، یہ بھی نہیں آتا تھا، والد آتے تھے۔ اتنا اس تعلق میں آپ دیکھتے جائیں کہ رسول کریم نے دنیا چھڑوائی نہیں، رہبانیت کا درس نہیں دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دنیا چھوڑ دو، فرمایا نہیں، دنیا میں منہمک ہو جاؤ، پوری سرگرمی سے لوگ دکانیں کھول لیں، کلینک کھول لیں، عدالتوں میں بیٹھیں، ادارہ کریں، سارے دھندے کریں، مگر یہ بات نہ بھولیں کہ خدا دیکھ رہا، ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا، وہ دیکھے گا کہ تم صحیح روش پر قائم رہے یا غلط۔ والدہ کے بارے میں دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی والدہ کو، بوڑھی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنی والدہ کے ایک ایسے صحرا ریگستان میں سے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، 3 فرسخ میں نے سفر کیا، 9 میل، اور اگر وہاں گوشت کی بوٹی کچی پھینک دی جائے تو اتنی گرم ریت کہ وہ بھن جائے، میں اٹھا کر لایا ہوں اور اب طواف بھی کرا رہا ہوں، اللہ کے رسول میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا واللہ ولا بظفرۃ واحدہ، نہیں اللہ کی قسم، تجھے جاننے کے وقت جو اس نے ایک چیخ ماری تھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، اس نے کس تکلیف سے تجھے جانا
پل صراط پر تھی زندگی اور موت کے، اور جس طرح پیٹ میں اٹھایا اور بعد میں تیری گندگی اور پیشاب یہ برداشت کرتی رہی، تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو ایک حق تو ماں اور باپ کا، فرمایا ان کو نہ بھولو، وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق یہ بھی ہے دنیا میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ اس کی 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں، مگر اس نے انہیں برا نہیں جانا، ان کی اچھی خدمت کی، پالا، ان کی شادی کی، تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس محنت کے صلہ میں اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ امتحان تو بڑا ہے اس دور میں تو خصوصاً، مگر فرمایا نہیں، اس نے برا نہیں جانا، اچھے طریقہ سے ان کی تربیت کی، نکاح کیا، تو یہ بہنیں اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنی۔ اس کے لیے بھی ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ جب احد کا دن تھا تو حضرت عبداللہ ابن حرام جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، باپ بیٹا دونوں صحابی، تو عبداللہ ابن حرام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے بیٹے کو، اور کہا بیٹا میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، تو مجھے امید ہے کہ آج جو لوگ سب سے پہلے شہید ہوں گے ان میں بھی ہوں، تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، مگر میں صرف ایک گارنٹی چاہتا ہوں کہ تیری 9 بہنیں ہیں، صرف تو ایک بھائی ہے، 9 بہنیں، میں دنیا سے پورے سکون کے ساتھ جا رہا ہوں، مگر مجھے یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرے بعد وہ بہنیں برباد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے آپ بے رخی کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو تسلی دی، اطمینان دلایا کہ ابا جی آپ دنیا سے خوشی سے جائیں، بے فکر رہیں، بہنیں ضائع نہیں ہوں گی۔ 9، 3 شادی شدہ، 6 ابھی چھوٹی۔ تو اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بعد میں نکاح کر لیا۔ نکاح انہوں نے ایک ایسی عورت سے کیا جو بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ جابر نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے بتایا ہاں۔ پوچھا بکرن اور سیبن، کنواری عورت سے کیا یا شادی شدہ؟ انہوں نے کہا شادی شدہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو بھی صدمہ ہوا، ایک ہی بچہ تھا اپنے باپ کا، باغ کا مالک کا، کوئی شادی شدہ سے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا کہ جس دن ابا جی شہید ہوئے ہیں احد میں، اس دن انہوں نے بلا کر کہا تھا بیٹا جا رہا ہوں، 9 بہنیں ہیں، بعد میں میری بچیاں، تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں دکھ نہ پہنچے، میرے بعد انہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ باپ نہیں رہا، یار یہ گھر ہی بدل گیا، یہ تو رنگ ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول میں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنا جوانی کا شوق جو اس کو پیچھے پھینکا، عمر رسیدہ عورت کو اس لیے ترجیح دی کہ وہ ان کو بچیوں کو سنبھالے گی، ماں کی حیثیت رہے۔ رسول کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ امام ترمذی فرماتے کسی کے لیے اتنی دعا نہیں کی، 27 مرتبہ اسی وقت حضور نے فرمایا اللہ جابر کو بخش دے۔ اس پر رحم فرمانا، بہن اور بھائی کے تعلق کو انہوں نے نبھایا، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، خاوند اور بیوی بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے دین سے جہارت کی وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ گھر آباد کرنے کا ایک معاملہ، اور وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو دنیا کی دوسری قوموں کا۔ اور ان دنوں میں تو قیامت آ گئی ہے کہ روزانہ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ طلاق کہہ دی، اب کیا بنے نا، طلاق آسان ہو گئی جس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی عمر میں دیکھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی سرخ آندھی آتی تو کہتے یا قتل ہوا یا کوئی طلاق ہوئی، اور طلاق دینے والے سے پوری برادری میل جول ختم کر دیتی، بائیکاٹ کرتے تھے لوگ کہ انہوں نے یہ ظلم کیوں کی۔ مگر اب تو یہ تماشا بن گیا ہے، ادھر نکاح ہوتا طلاق ہو رہی ہے، وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، ڈپریشن کا لوگ شکار ہے، دین نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ رشتہ کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں، اس سے ہم کوئی معاملہ نہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، صرف 2 آیات ہیں تو اللہ جنہیں کہتا ہے میثاقاً غلیظا، یہ بہت انتہائی اہم آیت ہیں جو میں نے لوگوں سے لیے۔ ایک سورہ احزاب میں کہ انبیاء سے لیا، جو نبیوں سے میں عہد لیتا ہوں جب انہیں نبی مقرر کرتا ہوں کہ میرا دین لوگوں تک بلا کم و کاس پہنچنا چاہیے، ایک ذرے کا فرق بھی پڑ گیا نا، لوگوں کو میں رہا کر دوں گا، تمہیں پیرے میں کھڑا کروں گا کہ میرا دین کیوں ٹھیک نہیں پہنچا۔ نبیوں سے جو وعدہ لیا اس کو کہا میثاقاً غلیظا، اور یا سورہ نساء میں جو اقرار ہم بچے اور بچی سے لیتے ہیں اس کو کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب ایک عالم دین کہتا ہے کہ باپ کی اجازت سے کہ یہ بچی میں نے تجھے دی، تو کوئی عالم نہیں دے رہا نہ باپ یہ کر سکتا۔ اس عزت کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں بری نگاہ کوئی اٹھا دینا تو گردنیں اٹھ جاتی ہیں، مگر مجلس میں لوگوں کے سامنے وہ دلیری سے کہتا کہ یہ بچی میں نے دی، اور عالم دین دیتا
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے